اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نقبض وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ام لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 5ویں پارے کی سورہ نساء کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں اہل کتاب، یہود و نصارہ اور خصوصیت کے ساتھ یہودیوں کی مذمت، ان کے کردار کی برائی، ان کے اعمال، ان کے افعال کا برا ہونا اچھی طریقے سے واضح فرمایا تاکہ مسلمان دھوکہ نہ کھائے اور ان سے دوستی نہ کرے، ان کی باتوں پر بھروسہ نہ کرے. یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، مگر اس کے باوجود ان لوگوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، آپ کی علامات کو دیکھا، آپ کی بشارات کو سمجھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے حسد کی وجہ سے
ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ زندگی بھر دشمنی اور عداوت، بغض اور نفرت کا فیصلہ اور معاملہ کر لیا۔ اسی لیے ان لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ قرآن نے ان کو مغضوب کہا، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ایمان والوں سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرنا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ یہ غضب کے مستحق ہیں، یہ جانتے تھے مگر پھر بھی نہیں مانتے تھے۔ تو حق تعالی شانہ نے قرآن کریم کی آیات میں ان کو ایمان کی دعوت دی، اور مخالفت پر اللہ تعالیٰ نے دھمکی بھی دی۔ فرمایا، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، اور یہودیوں کو جو کتاب دی گئی ان کے پیغمبر کو اس کا نام ہے توریت، جن کو کتاب دی گئی، آمنوا بما نزلنا، ایمان لے آؤ اس کتاب پر، یعنی قرآن پر جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ مصدقا لما معکم، یہ قرآن پر ایمان لے آؤ، قرآن پہ تمہیں ایمان لے آنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن تمہاری کتاب کو کنڈم نہیں کرتا۔ مصدقا لما معکم، یہ سچا بتاتا ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے۔ تو اگر یہ کتاب تمہاری کتاب کی مخالفت کرتی تو ایمان نہ لاتے، سمجھ میں آتی تھی بات۔ قرآن تو تصدیق کر رہا ہے کہ توریت اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، جو اس کے اندر احکامات اللہ نے بیان فرمائے وہ سچے ہیں، جہاں تحریف ان لوگوں نے کر لی ہے، رد و بدل، وہ باطل ہے۔ تو قرآن تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ اگر پھر بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اس کا انجام دنیا میں بھی اچھا نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی نہیں اچھا ہوگا۔ فرمایا، من قبل ان نطمس وجوہا، ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ہم مٹا دیں چہروں کو۔ اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم چہروں کو مٹا دیں۔ چہروں کو مٹانے کا مطلب چہرے پر جو نقش و نگار ہیں، آنکھیں ہیں، ناک ہے، یہ بالکل برابر کر دیں ہم۔ کیسے؟ جیسے گدی ہوتی ہے، یعنی تمہارے چہرے کو بدل کے رکھ دیں ہم۔ من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم چہرے کو مٹا دیں۔ فنردھا علی ادبارہا، پھر ہم نے ان کو پھیر دیں چہروں کو الٹی جانب۔ الٹی جانب کا مطلب چہرہ سامنے ہوتا ہے اور گدی پیچھے ہوتی ہے۔ ایمان لے آؤ ورنہ ہم تمہارے چہروں کو الٹی طرف پھیر دیں گے۔ یعنی دو مطلب، ایک تو یہ ہے کہ چہرے کو مٹا دیں، آنکھیں اور ناک سب ختم کر دیں، اندھا کر دیں تمہیں، اور بالکل گدی کی طرح تمہارا چہرہ ہو جائے۔ اور یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ آنکھیں اور ناک کو مٹا کر تمہارے چہرے کو گدی کی طرف کر دیں اور گدی کو آگے کر دیں۔ ہم اس بات پر قادر ہیں، ہم اس طرح کر سکتے ہیں، اس لیے کہ تم لوگ بھی الٹی چال چل رہے ہو۔ جو دین حق ہے اس کو ماننے کے بجائے اس سے الٹے چل رہے ہو، لہذا اس کی سزا بھی کیا ہونا چاہیے؟ تمہارے چہرے کو الٹا کر دیا جائے۔ اللہ فرماتا، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا پھر ہم تمہارے اوپر لعنت کریں گے جیسا کہ ہم نے لعنت کی تھی سنیچر والوں پر۔ سنیچر والوں پر جیسے لعنت کی ویسی ہم لعنت کریں گے تمہارے اوپر۔ سنیچر والوں پہ کیا لعنت کی اللہ نے؟ سنیچر کے دن شکار کرنا منع تھا۔ پورا سنیچر کے دن ان کے وہاں اس طرح ہے جیسے ہمارے وہاں جمعے کا دن، عیسائیوں کے وہاں اتوار کا دن۔ یہ عبادت کے لیے مقرر کیا، ان لوگوں نے خود ہی سے چھانٹا سنیچر کو عبادت کریں گے، عیسائیوں نے اتوار کا انتخاب کیا۔
مسلمانوں نے جمعے کا انتخاب کیا اور جمعہ ہی تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ تو ان لوگوں کے اوپر پابندی تھی سنیچر کے دن پورا دن کاروبار نہیں کر سکتے، صرف عبادت۔ عیسائیوں کے لیے بھی یہی مسئلہ تھا، سارا دن کاروبار نہیں، صرف اللہ کو یاد کرو۔ ان لوگوں کا جو کاروبار تھا ان یہودیوں کا، وہ مچھلیاں پکڑنا، ان کو کھانا، ان کو بیچنا، یہ کاروبار تھا۔ چنانچہ اللہ نے ان کا امتحان لیا، یہ ایسی قوم تھی، ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ ہوا کہ پورے ہفتے مچھلیاں نظر ہی نہیں آتی، اور سنیچر کا دن جس دن پابندیاں تھیں اسی دن مچھلیاں اچھلتی ہوئی نظر آتی۔ اب ان لوگوں نے کہا مچھلیاں کیسے پکڑیں، منع بھی ہے، لہذا کوئی چال چلنی چاہیے۔ اور وہ چال انہوں نے کیا کی کہ انہوں نے جمعے کے دن جا کر کے گڑھے کھود دیے اور راستہ بنا دیا دریا سے ان گڑھوں تک کا۔ جب دریا میں موج آئی، لہریں آئیں، طغیانی آئی جمعے کے دن، مچھلیاں اس پانی کے ذریعے سے گڑھے میں آ گئیں۔ گڑھے کو انہوں نے جا کے بند کر دیا، اب وہ پھنس کے رہ گئی، لہذا یہ لوگ جا کر کے سنیچر کے دن نکال لائے اور کہنے لگے کہ ہم نے سنیچر کو تھوڑی شکار کیا ہے، یا اتوار کے دن جا کے نکال لائے، سنیچر کے دن ہم نے شکار کیا۔ یعنی چال بھی کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے چال بازی۔ کچھ لوگوں نے دیکھا یہ حرکت یہ کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے منع کیا، ایسا مت کرو، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، اللہ سے چال بازی نہ کرو۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ میاں یہ ماننے والے نہیں ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ تو تین طرح کے لوگ ہو گئے، ایک وہ تھے جنہوں نے شکار کیا چال بازی سے، ایک وہ تھے جنہوں نے شکار نہیں کیا اور منع بھی نہیں کیا، تیسرے وہ تھے جنہوں نے شکار نہیں کیا اور سمجھایا اور منع کیا۔ جب انہوں نے منع کیا تو ان لوگوں نے، جو لوگوں نے منع نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا لِمَ تَعِظُونَ، ان کو نصیحت کیوں کر رہے ہو؟ اللہ مولکہم، اللہ ان کو ہلاک کر دے گا، کیا فائدہ ان کو نصیحت کرنے سے؟ تو ان لوگوں نے کہا قالوا معذرۃ الی ربکم، کہا کہ ہم ان کو منع اس لیے کر رہے ہیں، یہ مانے یا نہ مانے، قیامت کے دن ہم اپنے رب کے آگے معذرت کر سکیں، اے مالک ہم نے اپنا فرض ادا کیا تھا، ان کو منع کیا تھا مگر یہ نہیں مانے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور رات کو سوئے، صبح دروازے بند۔ لوگوں کو فکر ہوئی آخر کیا پتہ دروازے نہیں کھلے، تو جب دیواریں پھاند کر لوگوں نے جا کے دیکھا تو وہاں انسان تھے ہی نہیں، بندر تھے اور خنزیر تھے۔ جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا، جو جوان تھے ان کو بندر بنا دیا، اور وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور رو رہے تھے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ فلاں ہے، اس نے یہ حرکت کی، اللہ نے بندر بنا دیا۔ 3 دن کے بعد وہ سب کے سب مر گئے۔ اللہ کا عذاب جب کسی قوم پر آتا ہے تو اس قوم کو اللہ باقی نہیں رکھتا، زندہ نہیں رہنے دیتا۔ جو لوگ کہتے ہیں بندر انہی میں سے ہے، یہ بات غلط ہے، انہی کی نسل سے ہے، اس لیے کہ عذاب والی قوم کو اللہ باقی نہیں رکھتا۔ تو اللہ یہودیوں سے کہہ رہا ہے تم جان چکے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اپنی کتابوں میں پڑھنے کے بعد، اور پھر مخالفت کر رہے ہو۔ تمہیں وارننگ دی جا رہی ہے ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے ہم مٹا دیں، یا اس سے پہلے کہ ہم تمہارے اوپر لعنت برسائیں، رحمت سے دور کر دیں، جیسا ہم نے سنیچر والوں کو دور کر دیا تھا، یعنی ان کو بندر بنا دیا تھا، اسی طرح ہم تمہیں بندر بنا دے، خنزیر بنا دے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا،
اور اللہ کا حکم جو ہوتا ہے وہ پورا ہو کے رہتا ہے. جب اللہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں, کوئی اس کو بدلنے والا نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ یہودی لوگ صاحب کتاب ہونے کے باوجود سارے پاپ کرتے تھے, سارے جرائم کرتے تھے, اور وہ جرم بھی کرتے تھے جو دنیا کے نقشے پر سب سے سنگین جرم ہے. اس سے بڑا کوئی جرم ہے ہی نہیں, یعنی شرک کرنا, جو ناقابل معافی جرم ہے. ان کے بڑوں نے بچھڑے کی پوجا کی. یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہ بھی شرک ہے. تو یہ شرک کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم ایسے جرم میں مبتلا ہو جس جرم کے بعد تمہاری معافی کی کوئی سبیل نہیں ہے, تمہارا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہے. کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. نہیں بخشے گا مطلب توبہ اگر آدمی کر لے تو ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے. توبہ کے بغیر ایسا آدمی اگر مر جائے تو جہنم میں سزا دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. اور دوسرے جو گناہ ہیں, صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو, اگر آدمی نے توبہ نہیں کر سکا, بغیر توبہ کے مر گیا, تو قیامت کے دن اللہ کی مرضی ہے, اللہ چاہے تو بغیر سزا دیے ہوئے, بغیر کسی کے سفارش کیے ہوئے خود ہی سے معاف کر دے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی اللہ والے کی, کسی نبی, ولی, حافظ, عالم, بزرگ, فرشتوں کی سفارش کے بعد معاف کر دے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے تیسرا آپشن, معاف نہ کرے بلکہ جہنم میں ڈال دے, اور جہنم میں جتنا جرم ہے اتنی دیر تک جلنے کے بعد نکال کر کے, معاف کر کے ان کو جنت میں داخل کر دے. لیکن اگر اس نے شرک کیا ہے تو اس کی معافی کا کوئی بھی آپشن نہیں ہے. نہ اللہ خود معاف کرے گا, نہ کوئی اس کی سفارش کرے گا. اگر سفارش کرے بھی تو سفارش سے فائدہ نہیں. فما تنفعهم شفاعت الشافعین. ایسے لوگوں کو سفارش سے فائدہ بھی نہیں ہوگا. اور تیسرا آپشن کیا تھا؟ جہنم میں ڈال کر سزا دے کر کے پھر جنت میں داخل کر دیا جائے. یہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگا. اتنا خطرناک جرم کیا ہے؟ شرک. اس میں کون مبتلا ہے؟ یہودی. شرک ہے کیا؟ اللہ کی ذات اور صفات میں جو عقیدے رکھنا چاہیے, یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں اگر ایسا عقیدہ رکھا جائے یہ شرک. جیسے کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ جیسے اللہ ہر بات جانتا ہے, ہر چیز جانتا ہے. کسی بزرگ کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے یہ سب جانتے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ بزرگ ہو, ولی ہو, نبی ہو, کوئی بھی ہو, اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا یہ سب جانتے ہیں, یہ شرک ہے. یہ اللہ کی صفت ہے, صرف وہ سب کچھ جانتا ہے, جو چاہے کر ڈالے, یہ اللہ کی صفت ہے. کسی کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھے ارے ان کا کیا, یہ جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں, جو چاہتے ہیں کرا لیتے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ اگر ہم دھیرے سے بھی بولیں گے تو یہ سن لیں گے, یہ عقیدہ بھی شرک ہے. مزار اندر بنا ہوا ہے کسی بزرگ کا, سڑک پر سے گزر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں السلام علیکم, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ سڑک پہ ہم سلام کر رہے ہیں, یہ ہمارے بزرگ جو لیٹے ہوئے ہیں سن لیں گے.
غیر مسلم کرتے ہیں، گزرے اپنے مندر کے پاس سے تو انہوں نے یوں کر لیا، مگر مسلمانوں کے لیے اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ تم چیخو بھی اگر جب بھی تم مرے ہوئے آدمی کو سنا نہیں سکتے۔ اللہ اگر چاہے تو سنا سکتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا ہم باہر سے اندر سے کہیں سے بھی ان کو بلائیں گے تو ہماری سن لیں گے، یہ عقیدہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اسی طریقے سے تصرف میں کسی کو شریک ماننا، تصرف کا مطلب نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نفع پہنچانا چاہے پوری دنیا مل کر کے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی اور نفع کو روک نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ اگر اسے نقصان پہنچانا چاہے تو پورا پوری کائنات، پورا عالم مل کر کے اسے نقصان سے بچا نہیں سکتا۔ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اور فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں کہ صاحب یہ مہینہ 11ویں کا مہینہ ہے، ربیع الاول کے بعد 11ویں، بس 2 ہی مہینے، ایک 12ویں اور ایک 11ویں۔ 12ویں کا مطلب 12 وفات، اس میں وفات ہوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد پھر 11ویں، یعنی ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو وفات ہوئی شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ گویا کہ نبی کے بعد انہی کا درجہ ہے، یہی تو مطلب ہوا۔ اللہ کے نبی کے بعد سب سے بڑا درجہ، سب سے افضل درجہ تو صدیق اکبر کا ہے۔ کب وفات ہوئی مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں۔ پھر فاروق اعظم کا ہے، کب شہادت ہوئی پتہ ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی کا پھر درجہ ہے، کب شہید ہوئے معلوم تک نہیں۔ پھر علی مرتضیٰ کا درجہ ہے، کب شہادت ہوئی ان کی پتہ ہی نہیں۔ اور بڑے پیر صاحب کے بارے میں سب کو پتا 11ویں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خود بڑے پیر صاحب کا عقیدہ کیا تھا؟ غیر صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ اہل سنت و جماعت میں سے تھے، اور وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ ان کی محفل میں، مجلس میں 70 ہزار لوگ شریک ہوتے تھے، اور توبہ کر کے اٹھتے تھے لوگ، اسلام لے آتے تھے۔ وہ توحید کے بڑے علمبردار تھے، وہ عقیدے کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کیا عقیدے کی تعلیم دی کہ اگر کوئی مرد اور عورت میں سے کوئی ایک آدمی بھی اگر جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دے تو بڑے پیر صاحب کہتے ہیں وہ آدمی جس نے چھوڑی وہ کافر ہو جائے گا۔ عورت نے چھوڑی تو عورت کافر، شوہر نے چھوڑی تو شوہر کافر، اور دونوں میں سے ایک بھی اگر کافر ہو گیا تو نکاح باقی رہے گا، نکاح سلامت نہیں۔ اور جب نکاح سلامت نہیں رہے گا تو اس کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے یہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا جب ایسا آدمی مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز بھی نہ پڑھی جائے۔ کس کی ہاں؟ بے نمازی کی نہیں، جو جان بوجھ کے ایک وقت کی نماز چھوڑ دے، جنازے کی نماز بھی نہ پڑھی جائے۔ اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفنایا بھی نہ جائے۔ کتنا سخت مذہب ہے۔ آج انہی کی 11ویں کرنے والوں کو نماز سے کوئی مطلب نہیں، وہ سوچتے 11ویں کر لو، بڑے پیر صاحب راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں۔ اور ان کا فتویٰ کیا ہے؟ اس کی نماز بھی نہ پڑھی جائے، اس کو دفنایا بھی نہ جائے مسلمانوں کے قبرستان میں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ کیا عقیدہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جو صحابی نہ ہو، وہ چاہے جتنا بڑا ہو، چاہے جتنا بڑا ہو، صدیق اکبر تو بہت بڑے، فاروق اعظم بہت بڑے ہیں، کسی بھی ادنا درجے کے صحابی کے برابر بھی
نہیں ہو سکتا۔ کسی نے ان سے پوچھا، کس سے؟ بڑے پیر صاحب سے، کہ یہ بتائیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا درجہ زیادہ بڑا ہے یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا درجہ بڑا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ صحابی۔ کون ہے وہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، آپ کی زوج مطہرہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بھائی، نبی کریم علیہ السلام کے چہیتے اور لاڈلے، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال کاٹے ہیں، نبی کی خدمت۔ سارے صحابہ موجود ہیں، عمرۃ القضاء ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، انہوں نے بال تراشے آپ کے عمرہ کرنے کے بعد، اور وہ بال اپنے پاس بڑی حفاظت سے رکھے، اور فرمایا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ جو کرتا آپ کے جسم پر ہے، یہ کرتا آپ مجھے عنایت کر دیجئے، یہ آپ کا پہنا ہوا ہے، یہ آپ کے جسم سے لگا ہوا ہے، اس کو ہم اپنے کفن میں شامل کریں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ناخن تراشے تھے، وہ ناخن انہوں نے بہت محفوظ کر کے رکھے حفاظت کے ساتھ، اور جب انتقال کا وقت ہوا تو انہوں نے وصیت کی، مجھے نہلانے کے بعد میرے کفن میں یہ نبی کا کرتا شامل کر دینا، اور یہ جو مبارک بال ہیں یہ میرے منہ میں رکھ دینا، اور یہ مبارک ناخن ہیں یہ آنکھوں میں بھر دینا، اور مجھے اللہ کے حوالے کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ بیٹھے، حضور کے ساتھ سواری پہ بیٹھنا یہ کیا ہے؟ بہت بڑی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے، حضور نے بیٹھا۔ اور اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا سینہ اور پیٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے لگا، تو انہوں نے دیکھا برکت کی چیز ہے، اور ملا، سینے کو رگڑا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، معاویہ تمہارا کون سا جسم کا حصہ میرے جسم کے حصے سے ٹچ ہو رہا ہے؟ اے اللہ کے رسول، سینہ ہے، پیٹ ہے، اے اللہ اس کو علم سے بھر دے۔ اللہ کے نبی نے دعا دی۔ حضور کی دعائیں، دعا کیسے دی جاتی؟ جس سے ناراض ہوتا ہے آدمی اسی کو دعا دیتا ہے کہ خوش ہوتا ہے۔ اور کیا دعا دی؟ نبی کی دعائیں قبول۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لوگ رافضی ہیں وہ تو ناپسند کرتے ہی ہیں، بہت سارے مسلمان بھی ان کے ذکر پہ، ان کے سلسلے میں عقیدت نہیں رکھتے، ان کے سلسلے میں محبت نہیں رکھتے، ان کو عظمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، حالانکہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور بلا وجہ کے ان کے اوپر الزامات عائد کرتے ہیں تاریخ کی کتابیں پڑھنے کے بعد۔ حالانکہ صحابہ کرام کو جو پہچانا جاتا ہے وہ تاریخ سے نہیں پہچانا جاتا۔ کس سے پہچانا جاتا؟ قرآن اور حدیث سے پہچانا جاتا ہے۔ قرآن میں جو لکھا ہے یہ آخری بات ہے، تاریخ میں جو لکھا ہوا ہو ہم اسے نہیں مانتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال حکومت کی ہے، اللہ کے نبی کو وضو بھی کرایا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی مرتبہ ان کو دعائیں دی، اللہم اجعل المعاویۃ ہادیا و مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہدایت رہنمائی کرنے والا بنا دے اور خود ہدایت یافتہ بنا دے، ان کو، ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے۔ قدم قدم پہ دعائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اول جیش یغزون البحر فقد اوجبوا، مسلمانوں کا وہ پہلا لشکر جو سمندری لڑائی لڑے گا انہوں نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا۔ سب سے پہلے سمندری لڑائی لڑنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اس بشارت کا مصداق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اور کتنے دنوں میں؟ صرف انہوں نے 6 مہینے میں 1700 جہاز تیار کرا دیے۔ 1700، وہ مشین کا زمانہ نہیں تھا۔ اور کہاں تک انہوں نے
آخری حد تک اسلام کے پرچم کو لہرایا، 67 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرایا انہی کے زمانے میں، کسی کی نکسیر نہیں پھوٹی، مسلمانوں میں اتحاد ہے، اتفاق ہے۔ وہ جو دشمن مسلمانوں کو، صحابہ کو لڑانا چاہتے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے برسر اقتدار آتے ہی سب زمین میں چلے گئے، سب منہ چھپانے لگے، اب موقع نہیں ہے لڑانے کا، ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان کب لائے ہیں؟ فتح مکہ سے پہلے، ان کے والد فتح مکہ کے موقع پر یہ ایمان لائے ہیں۔ عمرۃ القضاء فتح مکہ سے پہلے، وہ 7 ہجری میں، اس میں یہ ایمان لا چکے تھے۔ اور عجیب بات ہے، ان کے والد جو تھے، وہ جو مخالف لشکر کافروں کا آتا تھا اس کا سردار کون تھا؟ ان کے والد ابو سفیان۔ باپ مخالف لشکر کا سردار ہے، مگر کسی جنگ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نظر نہیں آتے۔ اپنے باپ کے ساتھ مخالف لشکر میں، نہ بدر میں، نہ احد میں، نہ خندق میں، کسی لشکر میں آتی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ ایمان پہلے سے رکھتے تھے، مگر دل کے اندر اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔ اس کا اظہار انہوں نے کب کیا؟ 7 ہجری میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا قرآن میں، کیا؟ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہوں صحابہ یا فتح مکہ کے بعد، جنت کا وعدہ ہمارا سب سے ہے۔ ہو گیا فیصلہ۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زیادہ افضل ہیں یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز؟ عمر ابن عبدالعزیز کون ہیں؟ یہ صحابی نہیں، یہ تابعی ہیں، یہ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، اور ایسے عادل بادشاہ گزرے ہیں کہ ان کے زمانے میں بھیڑ اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے۔ ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، حضرت دوسرے عمر ابن عبدالعزیز۔ تو کہا کہ یہ افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں؟ یہ سوال کرنے والے نے سوال کیا، اور کس سے سوال کیا؟ کس سے پوچھا؟ ارے بولتے نہیں ہو۔ یہ سوال کس نے کرنے والے نے کس سے سوال کیا؟ کون مولانا صاحب سے کیا؟ امام بخاری سے۔ کیسے سن رہے ہیں آپ؟ یہ سوال کرنے والے نے کس سے سوال کیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو شیخ نے جو سوال سنا تو غصہ آ گیا۔ کبھی کبھی بے تکے سوال پر غصہ آتا ہے، غصہ آ گیا اور کہا اعلم ما تقول، ارے سوچ تو لو، منہ سے کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایک طرف معاویہ رضی اللہ عنہ، ایک طرف عمر ابن عبدالعزیز، ایک طرف عرش ہے اور ایک طرف فرش ہے۔ عرش سے فرش کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا سنو، وہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جس گھوڑے پر بیٹھے ہیں، اس گھوڑے کے ناک میں جو گرد و غبار پہنچی ہے، ایسے عمر ابن عبدالعزیز ایک نہیں 1000 عمر ابن عبدالعزیز حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک پہ پہنچنے والے گرد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تم نے سوچا کیسے؟ غیر صحابی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انتقال کے بعد، اگر کسی کی وفات مسلمانوں کو یاد ہے تو بڑے پیر صاحب کی 11ویں، اور سب سے بڑے صدیق اکبر فاروق اعظم۔ پھر 11 تاریخ کو ان کی وفات بھی نہیں ہوئی، یہ بھی سمجھ لیجئے، اس لیے کہ ہم لوگوں کو تو چل پڑے بس جس نے جو بتا دیا۔ ان کی وفات ہوئی ہے 9 ربیع الثانی کو، اور منائی جا رہی ہے 11 کو۔ اور پھر منانے کا مطلب کیا؟ ایصال ثواب ہے۔ 11ویں کا مطلب ہوا ایصال ثواب، یعنی بڑے پیر صاحب کو ثواب پہنچا دیا جائے۔ ثواب پہنچانا بری بات نہیں ہے، کسی بھی مومن کو پہنچا دو،
کسی بھی ایمان والے کو پہنچا دو، مگر ایمان والوں کو ثواب پہنچانے کا طریقہ کیا ہے کہ بہترین کھانے بناؤ اور سب رشتہ داروں کو کھلا دو، ہو گئی، ثواب پہنچ گیا۔ ثواب کب پہنچے گا؟ جب مستحق لوگ کھائیں گے، غریب لوگ کھائیں گے تو ثواب پہنچے گا۔ پھر ضروری نہیں ہے کہ اسی تاریخ میں آپ کھانا پکوائیں۔ اسلام میں نہ جنم دن ہے نہ وفات کا دن ہے، منانے کی اجازت ہی نہیں۔ اگر وفات کا واقعہ منانے کی اجازت ہوتی تو اللہ کے نبی کی وفات منائی جاتی۔ اسلام میں اس کا تصور نہیں، اسی لیے صدیق اکبر کی وفات، فاروق اعظم کی وفات، عثمان فاروق اعظم کی شہادت، عثمان غنی کی شہادت، علی کی شہادت، مسلمانوں کو یہ تاریخ یادی نہیں۔ اگر منانے کا تصور ہوتا تو جو مسلمان تمام صحابہ سے عقیدت رکھتے ہیں ان سب کو وہ تاریخیں یاد ہوتی۔ چھوٹے چھوٹے بزرگ جن کے عرس ہوتے ہیں، لوگوں کو عرس کی تاریخیں یاد ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی وفات کی تاریخ یاد نہیں۔ کیوں؟ اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں ہے، نہ کسی کا جنم دن منایا جائے نہ کسی کی وفات کا برسی منائی جائے۔ تو غرض ہے کہ ایصال ثواب ہے، ثواب پہنچائے، اور ثواب پہنچانے کے لیے ضروری نہیں کہ وہی تاریخ ہو۔ ثواب پہنچانے کا طریقہ تو کیا، اسلام میں کوئی قید ہے ہی نہیں۔ جب جی چاہا کسی غریب کو کھانا کھلایا، نیت کیا کر لی، اس کا ثواب صدیق اکبر کو پہنچ جائے۔ کسی کو 10 روپے دیے، اس کا ثواب حضرت علی کو پہنچ جائے۔ کسی آدمی کو کپڑے پہنائے، اس کا ثواب بڑے پیر صاحب کو پہنچ جائے۔ چاہے 11ویں کا مہینہ ہو، چاہے 12ویں کا مہینہ ہو، سال کے 365 دنوں میں کسی دن بھی۔ یہ کیا کتاب باقاعدہ مرغا ایک پہلے سے بڑے پیر صاحب کے نام سے پالا جائے، اور کہا یہ انہی کے لیے ہے، اور بازار سے گوشت منگا کے کہا ہوگی نہیں 11ویں، مرغے ہی پہ ہوگی، اس لیے ان کو مرغا پسند تھا، جیسے لگتا ہے مرغا ان تک پہنچے گا۔ اور اب تو مرغے کی کوئی ویلو ہی نہیں رہی۔ مرغا کیا ہے، وہ تو آلو کے برابر ہے، اس سے اچھا تو آلو ہوتا ہے۔ تو غرضے کی شیخ عبد القادر جیلانی کا مرغا اور شیخ سدو کا بکرا۔ شیخ سدو جانتے ہیں، سید سالار مسعود غازی، بہرائچ میں ان کا مزار ہے۔ ان کے لیے بکرا اور بڑے پیر صاحب کے لیے مرغا، پہلے سے پال کے رکھنا، ان کے نام پر چھوڑ دینا، اس سے وہ خوش ہوں گے۔ یہ کیا ہے، حرام اور ناجائز ہے۔ اگر ذبح کرتے وقت ان کا نام لے لیا گیا تو بالکل مردار، جیسے مردار کھانا۔ تو مگر امت میں پھر یہ چیز ہے کیسے، جاری کیسے ہے، یہ پھر دعوتیں کیوں ہو رہی ہیں، اس طرح کے مرغے بھی ذبح ہو رہے ہیں اور بکرے بھی ذبح ہو رہے ہیں، اور لوگوں میں یہ بدعت پھیلی کیسے؟ کچھ علماء ہیں جو منع کرتے ہیں، اور کچھ علماء ہیں جو کہتے ہیں کرنا چاہیے صاحب، اس لیے کہ یہ پیٹ کا مسئلہ ہے، اسی سے پرورش ہوتی ہے پیٹ کی، ارے ہوگا تو ہمیں بھی ملے گا، اور یہ منع کر رہے ہیں۔ اور بعض لوگ جو ایسے ہوتے ہیں وہ ضد میں منع کرتے ہیں، قائم ہے ضد۔ اگر ان لوگوں نے کہہ دیا کہ عید کا چاند ہو گیا، یہ ہمارے مسلک کے لوگ نہیں ہیں، لہذا انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے جب تک ہمارے مسلک کا آدمی نہ کہے، چونکہ اعلان ان لوگوں نے کیا ہے، لہذا ہم عید نہیں منائیں گے، ہم روزہ رکھیں گے۔ حالانکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام، مگر مخالفت کرنا ہے، مخالفت کرنا ہے۔ یہ بدعتیں ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے زندہ ہیں، مگر پہلے ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے، اللہ والوں کے مخالف رہے، اور کوئی اللہ والا ایسا نہیں جس کے کوئی خلاف نہ رہا ہو، بلکہ جس کا کوئی مخالف نہ ہو وہ اللہ والا ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ والا اگر ہوگا تو حق بات کہے گا، اور حق بات جب کہے گا وہ کسی کے خلاف ہوگی، اور جس کے خلاف ہوگی وہ اس سے خوش ہو جائے گا، اس سے ناراض ہو جائے گا۔
اگر کوئی آدمی حق بات نہیں کہے گا، آپ آ گئے آپ کی جیسی، آپ آ گئے آپ کی جیسی، تو اس سے کوئی ناراض نہیں ہوگا، وہ آدمی حق پرست ہو ہی نہیں سکتا۔ تو غرضے کی ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے کہ وفا میں نے تو غیر اس کو جفا کہتے ہیں۔ وفا عیب ہے یا قابل تعریف چیز ہے؟ وفاداری قابل تعریف، اور جفا ظلم کیا ہے؟ یہ برائی کی چیز ہے۔ کہنا کہ وفا میں نے اور غیر اس کو جفا کہتے ہیں، ہم نے وفا کی، لوگ کہتے ہیں ظلم کیا ہے۔ ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں، یہ دنیا کی ریت ہے، یہ رسم ہے، رواج ہے۔ اچھے لوگوں کو برا کہنے والے ہر دور میں رہے، مگر ان کے برا کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دلی میں بھی اس طرح کے لوگ تھے، یہ زمانہ بڑا پرانا زمانہ ہے۔ ایک بزرگ تھے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے، شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ۔ تو یہ فتویٰ دیتے تھے شیخ سدو کا بکرا حرام ہے، کھانا کھلانا سب حرام۔ کچھ لوگ ان کے مخالف مولوی تھے، کہتے اچھا انہوں نے حرام کہا تو ہم کہیں گے حلال ہے، وہ حلال کہتے تھے، کرو خوب کھاؤ پیو۔ ایک آدمی بڑا چالاک تھا، اس نے کیا کیا، دعوت کی۔ شیخ سدو کا بکرا جو تھا اس کو ذبح کر کے بریانی بنوائی اور پھر دعوت کی، اور دعوت اس طرح کی بتایا بھی نہیں کہ یہ دعوت ہے کاہے کی، یہ دعوت ہے۔ شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، ان کو ایک کمرے میں الگ بٹھایا، وہ تو حرام کہتے تھے۔ پھر جو لوگ حلال کہتے تھے ان کو بھی دعوت دی، ان کو الگ کمرے میں بٹھایا، نہ ان کو ان کی خبر نہ ان کو ان کی خبر۔ جب دسترخوان پہ کھانا لگ گیا تو دونوں کو بلایا۔ اب دسترخوان پہ جب دونوں طرح کے لوگ بیٹھے تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ شیخ سدو کا بکرا تھا، میں نے اس کی بریانی بنوائی ہے، اب جس کا جی چاہے کھائے اور جس کا جی چاہے نہ کھائے۔ تو عجیب اتفاق تھا کہ جو حرام کہتے تھے انہوں نے نہیں کھایا، جو حلال کہتے تھے انہوں نے بھی نہیں کھایا۔ جو علماء حلال کہتے تھے ضد میں، انہوں نے بھی نہیں کھایا۔ کیسا زمانہ تھا؟ تو اس نے پوچھا میزبان نے، ارے بھائی یہ نہیں کھا رہے ہیں، چلو یہ تو پہلے ہی حرام کہتے تھے، تم کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ کہنے یہ کہتے تھے حرام، واقعی یہ حرام ہے، مگر ان کی ضد میں ہم اس کو حلال کہتے تھے، کھائیں گے نہیں ہم بھی۔ ایسے لوگ تھے۔ آج تو کھا جائیں گے، ڈکار بھی نہیں لیں گے، کھا بھی جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ صاحب اگر 11ویں کریں گے، دعوت کریں گے، تو ایسی صورتحال میں بڑے پیر صاحب کی روح خوش ہو جائے گی، اور جب وہ خوش ہو جائیں گے تو گھر میں ہمارے دھن برسے گا اور بڑی ترقی ہوگی اور پروموشن ہو جائے گا، اور ہمارے وہاں جو ہے وہ بڑی برکت ہوگی۔ اور اگر نہیں کیا ہم نے 11ویں تو پھر خیریت نہیں ہے، بڑے پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے، یا تو لڑکا مر جائے گا، یا بھینس مر جائے گی، یا کاروبار کا بھٹکا بیٹھ جائے گا۔ تو یہ سوچ کر کہ کیا یعنی بڑے پیر صاحب ظالم ہیں اتنے، سوچیے آپ، یہ سمجھنا کہ ان کی 11ویں کرنے سے وہ خوش ہوں گے تو فائدہ پہنچا دیں گے، اور نہیں کریں گے تو ناراض ہوں گے، نقصان پہنچا دیں گے۔ حالانکہ نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ تصور بھی اگر رکھا یہ شرک ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، یہ بھی شرک۔ اور شرک کیا ہے؟ عبادت میں شرک، یعنی اللہ کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، غیر اللہ کے مزار کا طواف کرنا، کسی غیر اللہ کے سامنے جھک جانا، سجدہ کر لینا، صرف سجدہ نہیں کرنا، رکوع کر لینا بھی حرام ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ ملاقات کریں کسی اپنے ایمان والے سے، سجدہ کریں، آپ نے فرمایا نہیں۔ اَيَنْحَنِي لَهُ، کیا اس کے آگے جھک جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو کسی کے آگے رکوع کر لینا یہ بھی کیا ہے؟ شرک۔
اللہ قرآن میں صاف فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ اتنا سنگین جرم ہے کہ سزا دینے کے بعد، جہنم میں ڈالنے کے بعد بھی اللہ اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ بخش دے گا اس کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ شرک کے علاوہ، چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اللہ بخش دے گا مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ، لِمَن يَشَاءُ، جس کے چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ کیسے؟ سزا دینے کے بعد نہیں، چاہے گا تو بغیر سزا دیے ہی معاف کر دے گا، یا کسی کی سفارش سے معاف کر دے گا، یا پھر سزا دے کے معاف کر دے گا۔ لیکن شرک کو نہیں معاف کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیوں نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اس نے چھوٹے جرم کا ارتکاب نہیں کیا، بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا مجرم ہے، یہ ناقابل معافی۔ اللہ شرک سے ہماری اور آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ یہودی لوگ جانتے تھے مگر مانتے نہیں، شرک میں بھی مبتلا تھے، نبیوں کو بھی انہوں نے قتل کیا، انہوں نے نبی کی والدہ پر الزام لگایا، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کی کوشش کی، اللہ کی شان میں گستاخیاں کی، عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود کیا کہتے تھے؟ ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ اگر اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو ہم سے کرتا ہے۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کی اولاد کی طرح ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، یہ کہا کرتے تھے۔ آپ سوچئے ذرا، حرکتیں دیکھیے اور دعویٰ دیکھیے ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ بادہ عیسیاں سے دامن تربتر ہے شیخ کا، بادہ شراب، عیسیاں گناہوں کی شراب سے دامن پورا بھیگا ہوا ہے، اور پھر بھی دعویٰ ہے کہ اصلاح دو عالم ہم سے ہے، ہم سے اچھا کوئی نہیں، ہم اللہ کے چہیتے اور لاڈلے۔ یہ تو اللہ پر الزام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ شرک کو پسند کرتا ہے، جبھی تو تم سے محبت کر رہا ہے۔ تم نبیوں کے قاتل ہو، تم اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، پھر بھی کہتے ہو اللہ ہم سے خوش ہے۔ اس کا مطلب اللہ کفر سے خوش ہے، اللہ شرک سے خوش ہے، اور یہ اللہ پر الزام ہے، یہ اللہ پر الزام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کفر کو، شرک کو پسند نہیں کرتا، اتنا ناپسند کرتا ہے اس نے اعلان کر دیا ہم مشرک کو معاف ہی نہیں کریں گے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کیا کہتے تھے؟ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا، جنت میں تو بس وہی جائے گا جو یہودی ہوگا، کوئی اور جائے گا ہی نہیں۔ دیکھا آپ نے، اللہ قرآن میں اس کا ذکر کر رہا ہے کیا؟ الم تر الی الذین، فرما انظر کیف یفترون، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو مقدس بتاتے ہیں، پاکیزہ بتاتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بتاتے ہیں، اپنے آپ کو تمام بندوں سے اعلیٰ اور افضل بتاتے ہیں۔ یعنی حیرت کی بات ہے، حرکتیں ایسی ہیں اور پھر بھی اللہ کا پسندیدہ بتاتے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ بل اللہ یزکی من یشاء، اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اسی کو کہتے ہیں اپنی تعریف خود سے کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کسی کی تعریف سے کچھ نہیں ہوتا۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ مقدس بنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ جس کے بارے میں کہے کہ یہ ہے قابل تعریف، وہی قابل تعریف ہے، تمہارے خود اپنی تعریف کرنے کا کوئی اعتبار۔ اور اللہ نے تعریف کی، کس کی تعریف کی؟ صحابہ کی۔ پورا قرآن بھرا ہوا ہے صحابہ کی تعریف سے۔ اللہ نے کیا کہا؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ کامیاب ہو گیا کون؟ جس نے اپنے آپ کو شرک سے، کفر سے، گناہوں سے پاک رکھا، اللہ کا نام لیا اور پھر نماز پڑھی۔ ایسے کتنے اللہ کے بندے ہیں؟ تو اللہ نے جس کو پاک بتایا وہ پاک ہے۔
اس سے یہ بھی پتہ چلا کسی آدمی کو اپنی تعریف نہیں کرنا چاہیے، اور کسی آدمی کو اس کے منہ پر دوسرے آدمی کی بھی تعریف نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی آدمی کو انجام کا پتہ نہیں ہے، ایمان پہ خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جب یہ پتہ ہی نہیں تو کیسے ہم تعریف کر دیں؟ منزلوں کی بات ہے، راستے میں کیا کہیں، ابھی کیسے کہہ دیں؟ اللہ والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ والے جو ہے ایک بزرگ تھے، اور اتفاق سے ان کے جو داڑھی نکلی وہ چند بال تھے، وہ صرف ایسی تھی داڑھی جیسے کبھی کبھی بکروں کے چند بال نکل آتے ہیں۔ تو ایک یہودی عورت تھی، وہ مذاق اڑاتی وہ کہتی یہ بتائیے آپ کی داڑھی اچھی ہے میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے؟ اور وہ اللہ والے خاموش رہتے تھے، بولتے ہی نہیں تھے، جواب ہی نہیں دیتے تھے۔ اور یہاں اگر کوئی ہوتا تو ہنگامہ ہو جاتا، مار پیٹ ہو جاتی۔ اللہ والے اتنے بڑے اللہ والے تھے، زندگی بھر جواب نہیں دیا، جب انتقال کا وقت آیا تو وصیت کی میرا جنازہ ادھر سے لے چلنا جدھر اس عورت کا مکان۔ اللہ سے دعا کی ہوگی، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب جنازہ وہاں پہ پہنچا تو باقاعدہ کفن اوڑھے ہوئے ہیں اور اٹھ کے بیٹھ گئے، اور کہنے لگے اس عورت سے دیکھ آج میری داڑھی تیرے بکرے کی داڑھی سے اچھی۔ زندگی پر کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ ابھی ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، کیسے کہہ دیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو مقدس بنا دیتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، ان ظالموں کو سزا دی جائے گی، اور جو سزا دی جائے گی وہ بالکل جس کے مستحق ہیں اتنی سزا دی جائے گی، ذرہ برابر بڑھا کر نہیں دی جائے گی۔ لا یظلمون فتیلا، ان کے اوپر تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تاگا فتیل کہتے ہیں، عربوں کی زبان میں قرآن نازل ہوا، عرب لوگ خوب سمجھتے تھے اس کو۔ فتیل کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی، کھجور کی گٹھلی میں ایک حصہ پھٹا ہوا ہوتا ہے بیچ میں، اور اس پھٹے ہوئے حصے میں ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے۔ قرآن کہے اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا، دھاگے کے برابر بھی۔ ان کی زبان میں ہے، محاورے میں یہ چیز تھی، ان کی سمجھ میں خوب آتا ہے۔ لا یظلمون فتیلا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو تو ذرا یہ اللہ پر کیسا جھوٹ گڑ رہے ہیں، شرک کرنے کے بعد، کفر کرنے کے بعد، اور کیا کریں ہم اللہ کے محبوب ہیں اور ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں، اور اللہ جنت میں ہم ہی کو داخل کرے گا، ہمارے علاوہ کسی کو نہیں۔ یعنی گویا کہ اللہ کو شرک پسند ہے، کفر پسند ہے، اللہ پر الزام لگا رہا۔ وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، اور کافی ہے اتنا ہی ان کے کھلے ہوئے گنہگار ہونے کے لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر الزام لگا دیا۔ اللہ پر الزام لگائے اس سے بڑا گنہگار اور مجرم کون ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ان یہودیوں کی خباثت اتنی آگے بڑھی، نبی سے دشمنی اتنی آگے بڑھی کہ بدر کے اندر، احد کی جنگ کے بعد، یہ یہودیوں کا ایک عالم تھا، اس کا نام تھا حوی ابن اخطب، اور ایک تھا کعب اشرف، بہت بڑے عالم تھے اپنی قوم کے۔ یہ دونوں مکے پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی نے مدینہ آنے کے بعد یہودیوں سے معاہدہ کر لیا تھا کہ لڑو گے نہیں، کوئی دشمن باہر سے آگا اس کی مدد نہیں کرو گے، سب کے دستخط تھے۔ ان ظالموں نے غداری کی۔ یہ دونوں مولوی، ان کے بہت بڑے پنڈت، یہ لوگ پہنچ گئے کہاں؟ مکے، اور مکے کے مشرکین سے کہا ہم لوگ مل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں، مسلمانوں کا قیمہ بنا دیں۔ تو مکے کے کافروں نے کیا کہا؟ تم دھوکے باز لوگ ہو، تمہارا اعتبار نہیں ہے، ہم تمہاری بات جب مانے، جب تم اگر سچے ہو تو ہمارے یہ دو بت ہیں، ایک جبت ہے، ایک طاغوت ہے، اس کے آگے جب تک تم سجدہ نہیں کرو گے ہم یہی سمجھیں گے تم دھوکے باز ہو، اگر سجدہ کر لو تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی تم صحیح کہہ رہے ہو۔
شرک کرنا، بت کے آگے سجدہ کرنا یہودیوں کے مذہب میں بھی حرام، مگر ان مولویوں نے، یہودی عالموں نے، راہبوں نے باقاعدہ اسلام دشمنی میں بتوں کے آگے بولو سجدہ تک کر لیا، جانتے تھے یہ حرام ہے، مفاد کے لیے، دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، یعنی اتنی گندی حرکت کی ہے کہ بتوں کے آگے سجدہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد ایک تجویز اور پیش کی، کہلے 30 آدمی ہمارے اور 30 آدمی تمہارے، دونوں لوگ مل کے خانہ کعبہ میں چلے اور اللہ کے گھر کا غلاف کا پردہ، کعبے کا جو غلاف ہے اس کا پردہ پکڑ کر کے معاہدہ کریں، ہم مسلمانوں سے لڑنے میں تمہارا ساتھ دیں گے اور تم ہمارا ساتھ دو گے، تم پیچھے نہیں ہٹو گے اور ہم بھی تمہارا ساتھ دینے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ کام بھی کر لیا، سب اسلام دشمنی میں ہو رہا ہے اور جانتے ہیں اللہ کے نبی برحق ہیں، اسلام ہی برحق مذہب ہے، مگر بت پرستوں کے بتوں کے آگے تک سجدہ کر لیا اور اسلام دشمنی میں خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر کے معاہدہ کیا، بات ختم نہیں ہوئی ابھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے ہمارا مذہب اور طریقہ اور دین اچھا ہے اور مکے والوں کا دین مذہب کیا تھا؟ نماز پڑھتے تھے وہ لوگ، روزہ رکھتے تھے نا، ہیں؟ مکے کے مشرک کیا کرتے تھے؟ 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہمارا مذہب اچھا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا مذہب اچھا ہے۔ کہا ہم تو پڑھے لکھے ہیں نہیں، آپ لوگ اہل کتاب ہیں، توریت والے ہیں، لہذا آپ یہ بتائیے کہ ہمارا راستہ اچھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اچھا ہے، ہمارا مذہب اچھا ہے، ان کا مذہب اچھا ہے۔ تو ان جانکار یہودیوں نے کیا کہا وہ سنیے، کتنا گر سکتا ہے آدمی دنیا کے لیے، شہرت کے لیے، عہدے و منصب کے لیے کتنا گر سکتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا تمہارا طریقہ کیا ہے؟ کہلے ہمارا طریقہ یہ ہے، ہم بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے ایک نیا دین اختیار کیا ہے، اسلام، اور رشتے بھی ٹوٹ گئے ہیں اس لیے کہ مسلمان ہو گیا، وہ ہم لوگوں سے ملتا نہیں، رشتے بھی توڑ دیے۔ تو یہ بتائیے ہمارا مذہب اچھا ہے یا ان کا مذہب اچھا ہے؟ ان ظالم یہودیوں نے اور یہودیوں کے عالموں نے کہا کہ تمہارا مذہب مسلمانوں کے مذہب سے اچھا ہے۔ عالم تھے، جانتے تھے یہ حرام ہے، یہ بدتر ہے، یہ شرک سب سے گندا گناہ ہے، یہ نبی برحق ہے، اسلام سچا مت، جانتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ خالی علم سے ہدایت نہیں ملتی جب تک کہ علم پر عمل نہ ہو، اور یہ بھی پتہ چلا آدمی جب کسی چیز کی خواہش، نفس کی خواہش، دولت کی خواہش، عزت کی خواہش کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، وہ اپنے مذہب تک کو قربان کر دیتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا سیاسی لیڈر جو مسلمانوں کے انتخابات میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اپنی فیلڈ بنانے کے لیے اور اپنی پبلک کو اپنا ہمنوا بنانے کے لیے کہیں جا کر کے متھے پہ قشقہ لگوا لیتے ہیں، دیکھا؟ کہیں جا کر کے بت کے اوپر ناریل بھی چڑھا دیتے ہیں، ارے دیکھا نہیں دیکھا، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہ سب وہی یہودیوں کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کی اس آیت میں اسی واقعے کا ذکر ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک بڑا حصہ دیا گیا؟ توریت کے عالم تھے وہ، يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، وہ بت اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، چنانچہ بتوں کے آگے انہوں نے کیا کیا تھا؟ سجدہ کر لیا تھا۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں کافروں سے، کیا کہتے ہیں؟ هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ لوگ، مکے کے لوگ، بت پرست لوگ، مشرک لوگ، اہدا سبیلا،
زیادہ صحیح راستے پر ہیں من الذین آمنوا، ایمان والوں کے مقابلے میں۔ ایمان والے جس راستے پر چل رہے ہیں اور کافر جس راستے پر چل رہے ہیں، ایمان والوں کے راستے سے اچھا راستہ کس کا؟ کس کا؟ ارے ایمان والوں کے مقابلے میں کس کا راستہ اچھا بتایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کافروں کے راستے کو اسلام سے اچھا راستہ بتا دیا یہودیوں نے اسلام دشمنی میں۔ تو ایسے یہودی کچھ بھی کر سکتے ہیں جب ان کے مولوی یہ کر سکتے ہیں، ان کے عالم یہ کر سکتے ہیں، تو عوام کیا نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ اتنے ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے محبوب کو اور محبوب کے لائے ہوئے دین کو کفر کے مقابلے میں اچھا نہیں کہا، خراب کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوگا، ناراض۔ الذین لعنہم اللہ، یہ وہ ظالم لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اللہ نے ان کو رحمت سے دور کر دیا، اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیا، دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل۔ آگے اللہ کیا کہتا ہے وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ لعنت کرے اس کا پوری دنیا اور کائنات میں کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، اللہ جس پہ لعنت کرے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا مل کر کے اسرائیل کی مدد کر رہی، لشکر بھی ہے، ہتھیار بھی ہیں، اسلحے بھی ہیں۔ 1 سال سے زیادہ ہو گیا، جو سب سے بڑا مددگار تھا امریکہ، 7 اکتوبر کو اللہ نے اسے کیا دکھایا؟ اس کے وہاں خطرناک طوفان آ گیا، بہت خطرناک، بڑی تباہی و بربادی مچی ہے۔ یہ خدا کی لاٹھی ہے جو بے آواز ہوتی ہے۔ اتنی مدد کرنے کے باوجود ان کی مدد ہوئی نہیں۔ مجاہدین الحمدللہ سلامت ہیں، روز مقابلہ کر رہے ہیں، 1 سال سے زیادہ ہو گیا، اکیلے ہیں، کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے، اللہ کی مدد کے سہارے ہیں۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اس کا کسی کو حامی نہیں پاؤ گے۔ حمایت میں اگر لوگ کھڑے بھی ہوں گے، جب بھی ان کی حمایت اور مدد سے کوئی فائدہ نہیں، آنکھوں سے دکھ رہا ہے۔ اللہ کیا کرے، اس میں غور کرنا چاہیے۔ خالی یہودی اسرائیل کا معاملہ تو خوش ہو گئے، یہ بھی تو دیکھنا چاہیے ہم لوگ تو ایسے کام نہیں کر رہے ہیں جو لعنت والے ہوں۔ اگر ہم لعنت والے کام کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوگی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، سود لکھتا ہے، سود پر گواہ بنتا ہے، سود کی ضمانت لیتا ہے، ان سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ کہ مسلمان سود نہیں لے رہے ہیں، کہلے ہم نے تو کاروبار کے لیے لیا ہے لون، ہم نے تو مکان بنانے کے لیے ہے لون، جیسے کہ دودھ ہو ماں کا دودھ، اتنا شیریں اتنا لذیذ۔ سوچیے آپ۔ پھر فرمایا کہ شراب پینے والا، شراب بنانے والا، شراب نچوڑنے والا، شراب پلانے والا اور شراب ہدیے اور تحفے اور گفٹ میں دینے والا ہمارا کام کر دیں، لہذا شراب رشوت میں دے رہے ہو، ایسے ہر آدمی پر اللہ کی لعنت ہے۔ جب اللہ کی لعنت ہوگی تو کاروبار بڑا اچھا چمکے گا، لون لے لو۔ چند دن کے بعد، یہ چند دن کی روئی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ 3 نسلیں نہیں گزرتی ہیں کہ سود کے بعد اللہ اس میں تباہی ڈال دیتا ہے، اور دنیا دیکھتی ہے، عروج بھی دنیا دیکھتی ہے اور زوال بھی دیکھتی ہے۔ اللہ نے اتنا ڈرایا اس عیب سے، اتنی بڑی دھمکی اللہ نے سود لینے پر دی ہے، اتنی بڑی دھمکی کسی پر نہیں دی۔ کیا کہا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر باز نہیں آؤ گے تو اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ سن لو، اللہ مٹا دے گا، برباد کر دے گا۔ مسلمان سود لے رہا ہو، کہہ رہا مدد نہیں ہو رہی اللہ کی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، پہلے بڑا اچھا کام چل رہا تھا۔ لعنت والے کام۔ فرمایا جو قوم لوط والا عمل کرے گا،
اس پر اللہ کی لعنت۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت ہو کر کے مرد بننے کی کوشش کرے، اللہ نے مرد بنایا ہے مگر کپڑے، شکل صورہ، زیور پہن کر کے جو ہجڑے گھومتے ہیں، عورتوں کی شکل اختیار کرے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک عورت کے بارے میں سنا کہ وہ مردانہ جوتا پہنتی ہے۔ ایسے آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مردانہ کپڑے، مردانہ جوتے، مردانہ بال، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو فرمایا اس عورت نے مردوں کو مشابہت اختیار کی ہے، لہذا ایسی عورت پر لعنت۔ اور جو مرد ہو کر کے عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، کانوں میں کیا ہے ان کے؟ بالیاں پہن رہے ہیں آج کل کے نوجوان ہیں، اور بالوں میں کیا کر رہے ہیں؟ ہیئر بینڈ لگائے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں انہوں نے بتا دیا کٹ سے۔ چوٹی بھی باندھ رہے ہیں، باقاعدہ چوٹیاں بھی باندھنے کا رواج چل رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور مرد اللہ نے بنایا عورتوں کی نقالی۔ کیا ہوگا؟ اللہ کی لعنت ہے، اور جب اللہ کی لعنت ہوگی تو کوئی مدد نہیں کر پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے جو عورتیں اپنے جسم کو گدواتی ہیں۔ جسم گدوانا کیا ہے؟ خوبصورتی کے لیے غیر مسلم عورتوں میں رواج تھا، یعنی سوئی سے پہلے انہوں نے کچھ بنایا اور اس کے بعد کوئی تصویر بنائی، پھر اس کے اندر سرما بھر دیا اور وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ لڑکے بھی آج کل یہ بنوا رہے ہیں، عورتیں بھی بنا رہی ہیں۔ گودنے والی پر بھی لعنت، گدوانے والی پہ بھی لعنت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور جو عورتیں اپنی ابرو بھاؤں کے بال باریک کرانے کے لیے چنواتی ہیں، ایسی عورتوں پر بھی لعنت۔ آج بتائیے بیوٹی پارلر میں کیا ہو رہا ہے؟ کتنے پیسے خرچ کیے جانے لعنت خریدنے کے لیے؟ اللہ کے نبی کی لعنت، اللہ کی لعنت۔ کہا ان عورتوں پر لعنت ہے جو اپنی دانتوں میں ریخیں کرائیں تاکہ خوبصورت دانت دکھیں، ان پر بھی اللہ کی لعنت۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں تبدیلی کر رہے ہیں، اللہ کی تخلیق میں۔ یہ سارے لعنت والے کام بتائیے ہمارے وہاں ہو رہے نہیں ہو رہے؟ ارے ہو رہے نہیں ہو رہے؟ اور پھر شکوہ ہے مسلمانوں، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ نعمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ دیکھ رہے ہیں تمہیں ہم ہنستا ہوا، آگے بڑھ کے بیٹھو، اسی لیے آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ لعنت کرے فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ یہ کسی بزرگ کی بات نہیں ہے، کسی عالم کی بات نہیں ہے، کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات۔ اللہ جس پر لعنت کرے اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، ہر طرف سے بے آن و مددگار ہوگا۔ جب پڑے گی تو کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ آج دیکھیے سب کچھ ہے مگر کھڑے ہوئے ہیں، کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا۔ ہر طرف ذلت ہے، رسوائی ہے۔ لعنت کرنا کسی پر جائز نہیں۔ فلاں آدمی پر اللہ کی لعنت ہو، یہ کہنا جائز ہے؟ ناجائز۔ کافر پر بھی لعنت کرنا جائز نہیں ہے، سمجھ لیجیے آپ۔ کافر پر بھی لعنت کرنا جائز نہیں، جب تک یہ نہ پتا چلے یہ کفر کی حالت میں مرا ہے، جب تک کسی آدمی پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ لعنت کے معنی کیا ہیں؟ اللہ نے اس کو رحمت سے دور کر دیا، یہ آپ کو پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے۔ ایک آدمی، دو بھائی تھے، ایک نیک تھا، ہر وقت نماز روزہ، ایک آدمی شرابی کبابی تھا، ایک اوپر رہتا ایک نیچے۔ ایک دن وہ نیک آدمی جو تھا اس نے اس کو سمجھایا، بعد آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ دیکھو تم اپنی قبر میں جاؤ، اپنی قبر میں جائیں گے،
تم جاؤ جنت میں. تو اس کے بھائی نے کہہ دیا جو نیک تھا, اللہ کی قسم تو جہنم میں جائے گا. جب یہ کہہ دیا تو جب مرا تو اللہ نے اس نمازی کو تو جنت جہنم میں داخل کر دیا اور اس آدمی کو گنہگار کو جنت میں داخل کر دیا. کس بات پر؟ تم نے یہ کیسے کہا کہ تو یہ جہنم میں جائے گا؟ یہ تمہارا کام تھا. یہ فیصلہ کرنا کس کا ہے؟ اللہ کا کام. تو کسی کافر شخص کو بھی لعنت کرنا جائز نہیں ہے. کیا معلوم آج نہیں کل اور کل نہیں پرسوں اللہ اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے. اور ایمان والا رحمت سے دور نہیں ہوتا اور تم نے کہہ دیا اس پر اللہ کی لعنت. اسی طریقے سے جیسے ابو جہل کے بارے میں کیا پتا ہے؟ ابو جہل کیسے مرا؟ ایمان کی حالت میں, کفر کی حالت میں. کفر کی حالت میں ابو جہل پہ لعنت جائز. فرعون کیسے مرا؟ کفر کی حالت جائز. کسی کے بارے میں جب تک یقین نہ ہو کفر پر مرا ہے, لعنت کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. علامہ شامی نے لکھا ہے یزید کے بارے میں, کوئی کتنا بھی گنہگار ہو, خطا کار ہو, کتنے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا ہو اس نے, اگر کفر پر اس کا خاتمہ نہیں ہوا ہے تو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں. کہا اس پر بھی لعنت کرنا جائز بولو نہیں. اللہ جانے اور وہ جانے اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا, آپ اس سے کیا لینے دینا. یہ بہت ہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم لوگوں کی زبان بڑی تیز چلتی ہے. اللہ تبارک ایک فرقے کا تو کام ہی ہے لعنت, اور وہ لعنت ایسے کرتے ہیں جیسے ہمارے وہاں کیا پڑھا جاتا ہے تسبیح. جب ایک مرتبہ لقمہ رکھو تو کیا کہو, کیا کہو؟ ارے سبحان اللہ ہے, حلق نہیں چوت رہا الحمدللہ. ان کے وہاں کیا ہے, جب لقمہ رکھو تو کہو ابو بکر عمر پر لعنت, اور حلق کے نیچے اترے تو کہو. لعنت وظیفہ ہے ہر وقت. جو اللہ کے مقبول بندوں پہ لعنت کرے, حدیث میں آتا ہے جب کوئی لعنت کہتا ہے تو وہ اوپر جاتی, دروازے بند ہو جاتے ہیں, زمین کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. لعنت ادھر ادھر دیکھتی, وہ مستحق اگر نہیں ہے تو لعنت کرنے والے ہی پر لعنت پلٹ کر کے آتی. صحابہ جن کے بارے میں قرآن نے سب کو جنتی کہا اور اللہ نے سب کو محبوب بتایا اور اپنی رضامندی کا پروانہ دیا, جو ان پر لعنت کرے گا وہ لعنت کے تو مستحق نہیں ہے. لہذا ہر لعنت کرنے والے کے اوپر ہی وہ لعنت پڑتی ہے. اور جب اللہ کی طرف سے لعنت پڑتی ہے تو باقاعدہ آنکھوں سے دکھائی بھی دیتی, اس لیے کہ وہ چہرے جو ہے ایسے لوگوں کے بڑے بارونق ہوتے ہیں, ہے نا, جن پہ جو لعنت کرتے ہیں ان کے چہرے پہ ایسی پھٹکار برستی ہے کہ ہزاروں میں بھی تنہا ہو اسے پہچان سکتے ہیں. ہزاروں آدمیوں میں وہ آدمی پہچان لیا جائے گا یہ لعنتی ہے, یہ صحابہ کا دشمن ہے. صحابہ کیسے پہچانے جاتے تھے؟ قرآن سے پوچھو, چہرے سے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے پیشانی کیا ہے؟ نور کی پیشانی پر ایک خاص اثر ہے, ایک علامت ہے سجدے کے اثر سے. صحابہ پیشانی تھے, اپنی پیشانی کے نور سے پہچانے جاتے تھے. اور صحابہ کے دشمن اپنے چہرے کی سیاہی اور پھٹکار سے پہچانے جاتے ہیں. تم برا کہتے ہو ان کو, میں نہ روکوں گا تمہیں, میں تو بس یہ چاہتا ہوں آئینہ دیکھا کرو. مگر ایسے لوگ اگر آئینہ دیکھیں گے جب بھی یہ سمجھیں گے یہ ہماری تصویر نہیں ہے, یہ کسی اور کی تصویر ہے. لعنت کا اثر ایسا ہوتا ہے, اچھی چیز خراب لگنے لگتی ہے اور خراب چیز اچھی لگنے لگتی ہے. جیسے کوئی یرقان کا اگر مریض ہو, پیلیا کا, تو ہر چیز اسے کیسی نظر آتی ہے؟ لال, پیلی پیلی. اگر کوئی آدمی بخار میں مبتلا ہو اور سخت ترین بخار میں جوجھ رہا ہو تو اس کو برفی کیسی لگتی ہے؟ کڑوی لگتی. کڑوی ہوتی ہے برفی, میٹھی ہوتی ہے. نیم کیسا لگتا ہے؟ میٹھا. نیم میٹھا ہوتا ہے, مزاج فاسد ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کے اوپر اللہ لعنت کرے وہ ایسا آدمی کیا ہے؟
اس کی کہیں مدد نہیں ہوگی. دنیا میں بھی ذلیل ہوئے یہودی، مارے گئے، ذلیل ہوئے، نکالے گئے، قید ہوئے، اور آخرت میں تو ان کے لیے کیا تیار ہے. اللہ فرماتا آخر بات کیا ہے؟ کیوں نبی سے جل رہے ہو؟ کیوں اسلام سے جل رہے ہو؟ فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں اصل میں بادشاہت میرا حق ہے اور نبوت ہماری خاندانی چیز ہے. اگر کوئی بادشاہ ہو گیا تو جلن، اگر کوئی نبی ہو گیا دوسری برادری میں تو جلن. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے پاس حکومت ہے؟ یہ حکومت کے مستحق ہیں؟ ہرگز نہیں. اگر ان کے پاس حکومت ہوتی فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ان کو حکومت مل جاتی تو کسی آدمی کو ذرہ برابر کوئی چیز یہ دینے کے لیے، اتنے بخیل و کنجوس ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو حکومت دے گا؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے، مسلمانوں سے، اس چیز پر جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے. یعنی چاہتے تو تھے آخری نبی ہماری برادری سے ہو، اور وہ آخری نبی ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں. اس بات پر ان کو حسد ہے، اس لیے یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں. اللہ فرماتا تو ان کو سوچنا چاہیے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان والوں کو کتاب بھی دی ہے اور حکمت بھی دی ہے. یعنی جتنے نبی آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں تو آئے ہیں. لہذا حسد کس بات پر؟ اگر عیسیٰ اور موسیٰ اور حضرت داؤد اور سلیمان ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، ان میں سے کوئی تو ایمان لے آیا اور کوئی ایمان سے رکا رہا. جو جاننے کے بعد بھی ایمان سے رکا رہے گا اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور دوزخ کی آگ، جلتی ہوئی آگ ایسے لوگوں کے لیے کافی ہے. اور کیسی ہے دوزخ کی آگ؟ ایک لمحہ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ ہم ان کو جھونک دیں گے جہنم میں. اور جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، فوراً جل جائے گا، بھسم ہو جائے گا، مر جائے گا. اللہ فرماتا نہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جب ان کی کھال جلے گی ہم بدل دیں گے اس کی جگہ پر دوسری کھال تاکہ وہ عذاب کو چکھیں. ایک لمحے میں 100 مرتبہ کھال بدلی جائے گی. ایک اسکن کا ماہر ڈاکٹر تھا، اس نے جب قرآن کی آیت پڑھی تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے اسی آیت کو پڑھ کے. اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس نے کہا یہ خدا کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم کھال کے چمڑے کے ماہر ہیں. ہمیں پتا ہے کہ جو پرانی کھال ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے اور نئی کھال نازک ہوتی ہے. پرانی کھال میں کوئی چیز چبھوئی جائے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی نئی کھال میں ہوتی ہے. اللہ جہنم میں عذاب کے لیے ڈالے گا، لہذا پرانی کھال کے بعد نئی کھال بدلی جائے گی تاکہ زیادہ تکلیف ہو. اور ایک گھنٹے میں کتنے مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ. یہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ فرماتا ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ زبردست ہے، وہ بدل سکتا ہے. حکیم ہے، کیوں بدلے گا؟ وہ چاہتا ہے. اس سزا کے مستحق ہیں، اسی ان کو ایسی سزا ملنی چاہیے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ہم انہیں داخل کریں گے جنتوں میں، باغات میں. کیسے باغات؟ تجری من تحتی الانہار، جن کے دائیں اور بائیں سے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور نہریں کون سی والی؟ دودھ کی، شراب کی، شہد کی نہریں. فرمایا کتنے دن رہیں گے ان بنگلوں میں؟ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے. بنگلے تو بہت اچھے ہیں مگر کوئی بنگلے والی نہیں ہے تو پھر وہ بنگلہ بیکار ہے. مکان ہے مکین نہیں. اللہ فرماتا ہے
لہم فیہا ازواج مطہرہ، وہاں ان کی بیویاں ہوں گی، اور بیویاں بھی کیسی ہوں گی؟ مطہرہ، جن کو خوب پاک کیا گیا اللہ کی طرف سے۔ کیسی پاک ہیں؟ نہ تھوک ہے، نہ ناک ہے، نہ وہ ہر مہینے جو غلازت کا گندا خون آتا وہ ہے۔ ظاہری ناپاکی سے بھی پاک اور باطنی ناپاکی سے پاک، یعنی اخلاق بھی ان کے پاک، عقیدے بھی ان کے پاک، ٹری بھی نہیں ہے، بدمزاج بھی نہیں ہے، شکل و صورت بھی اچھی ہے، اخلاق اور عادات اور مزاج بھی ان کا بہت اچھا ہے۔ فرمایا فیہا ازواج مطہرہ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم ان کو داخل کریں گے نہایت ہی گنجان سائے میں، گھنے سائے میں، ایسا سایہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ درخت کے سائے میں آدمی 100 سال تک چلتا رہے گا مگر وہ سایہ ختم نہیں۔ کیسا سایہ ہوگا؟ کیسا موسم ہوگا؟ کہ جیسے فجر کے بعد کا موسم، نہ دھوپ ہے، نہ اندھیرا ہے، نہ تپش ہے، بڑا سہانا موسم۔ یہ تو وہیں جا کر کے تو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ موسم کیسا پرکیف ہوگا یہ تو وہیں جا کر کے آدمی کو پتہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی 16 تاریخ یعنی بدھ کے روز، پرسوں، احاطہ شیخ شوکت علی رکاب گنج میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے بہت بڑی، اس کا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت و ناموس رسالت، اور اس کانفرنس کی شروعات مغرب کے بعد ہو، عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھی جائے گی۔ اس میں بڑے بڑے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، مولانا حبیب احمد صاحب باندھوی، مولانا صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، حضرت مولانا سید بلال حسنی صاحب دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم، حضرت مولانا افضال الرحمن صاحب خلیفہ محی السنہ مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی سے تشریف لا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مولانا سید اشہد رشیدی مراد آباد سے، مولانا اظہر مدنی، اور اسی طرح مولانا حبیب اللہ مدنی دارالعلوم دیوبند سے، اسی طریقے سے رامپور سے اور دوسرے علاقوں سے بھی بڑے بڑے علماء تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سارے علماء کیوں آ رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے کانفرنس کی؟ اس وقت کچھ ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں اور ان کے ڈاکے کی رفتار بڑی تیز ہے، ہزاروں لوگوں کا ایمان وہ لوٹ چکے ہیں، ہزاروں لوگوں کا، اور غیر پڑھے لکھے نہیں، پڑھے لکھے لوگ جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور وہ آئے کیسے ہیں آپ کو شبہ بھی نہیں ہوگا، یعنی شرعی لباس، لمبا کرتا، ٹخنوں سے اوپر پائجامہ، شریعت کے مطابق پوری داڑھی، کوئی شبہ بھی نہیں کہے گا یہ آدمی غلط ہوگا۔ پھر وہ ہماری مجلسوں میں، مسجدوں میں، حتیٰ کہ ہوٹلوں پر، یہ جو آپ کا گھنٹہ گھر ہے جہاں میلہ لگتا ہے یہاں بھی ٹہل رہے ہوں گے 2-4، پھر کسی آدمی کو وہ نشانہ بناتے ہیں اور اس کے بعد اس سے تعلقات پیدا کرتے ہیں، اس سے قرآن و حدیث کی باتیں کرتے ہیں، آخرت کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں اس وقت کے حالات بڑے خراب ہیں، ماحول بہت خراب ہے۔ اور دیکھو حدیث میں آیا ہے، یہ مولوی لوگ کچھ بتاتے نہیں، خالی نماز روزہ یہ بتاتے نہیں امام مہدی آنے والے ہیں، یہ بتاتے نہیں عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، دجال کو قتل کریں گے، اور دیکھو یہ تو حدیثوں میں ہے، پھر کہتے ہیں وہ پتہ ہے تمہیں عیسیٰ آ چکے ہیں اور امام مہدی بھی آ چکے ہیں، تمہاری ملاقات نہیں ہوئی؟ کہلے ہم کراتے ہیں ملاقات ان سے۔ یہ عیسیٰ ایک ہی آدمی ہے، وہ کہتا ہم عیسیٰ بھی ہیں اور ہم ہی مہدی بھی ہیں، اور بہار کا رہنے والا ہے، دربھنگا کا، پہلے جماعت میں لگا، پھر اس کے بعد وہاں سے نکالا گیا تو دوسری جگہ پہنچ گیا، بھگایا گیا، اب وہ چھپا ہوا ہے کہاں؟ اورنگ آباد میں، مہاراشٹر میں، اور اس کے ماننے والے ان شکلوں میں ہر شہر میں گھوم رہے ہیں، اور باقاعدہ
لوگوں کو مرتد بنا رہے ہیں، دین سے پھیر رہے ہیں۔ کیا ترکیب ہوتی، کیا تھنکنگ ہوتی ہے، کیا انداز ہوتا ہے، کیا طریقہ ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں دیکھو جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں کسی مولوی سے نہ بتانا۔ جو آدمی کوئی بات کہے اور یہ کہے کسی مولوی سے نہ کہنا تو سمجھ جانا کہ یہ آدمی گڑبڑ ہے کچھ معاملہ بھائی۔ کہتے ہیں پڑھے لکھے آدمی، نیٹ کا زمانہ ہے، دیکھو آپ تو خود ہی پڑھے لکھے ہیں، اردو آپ کو آتی ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، جو غیر مقلد ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جو منکرین حدیث ہے وہ بھی یہی کرتے ہیں۔ رامائن اور گیتا کا حوالہ دے کے کوئی نہیں بہکاتا، یہی قرآن و حدیث کا حوالہ دے کے رکھتے، اس کا الگ سے اپنا مطلب بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں عالموں سے پوچھنا نہیں۔ تو اس لیے ہزاروں لوگوں کا ایمان غارت ہو چکا، نکاح ٹوٹ گیا ان کا، اور بڑی تیزی سے یہ فتنہ پھیل رہا، اور لکھنؤ کو انہوں نے نشانہ بنا رکھا ہے۔ آپ کو خبر نہیں کتنی بڑی تعداد ایسی ہے۔ ایک ایمان ہی کی دولت ہمارے پاس سب سے قیمتی دولت ہے، یہ چھن گئی تو ہم کہیں کے نہیں رہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے ایمان کو بچانے کے لیے یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے یہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ ایسی کانفرنس میں شرکت کرنا، لوگوں کو آمادہ کرنا، اس میں کسی بھی اعتبار سے تعاون کرنا، یہ سب اللہ کے خوش کرنے کا ذریعہ ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کون کون اس کانفرنس میں شرکت نہیں کرے گا؟ جو نہ کرے وہ ہاتھ اٹھائے۔ ارے اچھا کون کون آئے گا؟ اور خالی اکیلے نہیں آنا ہے، لے کے آنا ہے انشاءاللہ۔ سیکھیں گے پھر لوگوں کو سکھائیں گے، پہلے خود جانیں گے لوگوں کو بچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کانفرنس کو جس مقصد سے کی جا رہی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کی سازشوں میں ان کو ناکام فرمائے، ان گزارشات کو قبول فرمائے۔ کشف کے دماغ کا آپریشن ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عبداللہ پیام بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ محمد افضال کی طبیعت خراب ہے، ہمارے بھائی رمضان الحق صاحب کی طبیعت خراب ہے، دعا فرمائے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ حافظ حاجی جمیل احمد صاحب کی طبیعت خراب ہے، اسی طریقے سے عقیل کی والدہ کی طبیعت خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بیماروں کو اور امت کے تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن کو قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما۔ اے اللہ سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تیرے بہت سارے بندے اور بندیاں سادگی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے اے اللہ غلط راستے پر پڑ گئے۔ اے مالک ارتداد انہوں نے اختیار کر لیا، اے اللہ ان کے دل تیرے قبضے میں ہیں۔ اے مالک ان سب کو صراط مستقیم کی طرف واپس آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ حرمین شریفین کی، مسجد اقصی کی، دنیا بھر کی تمام مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مجاہدین تیرے گھر کی حفاظت کے لیے قربانیاں دے رہے ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ غیب سے ان کی نصرت اور حمایت فرما۔ اے اللہ وہ ظالم یہودی اور عیسائی اور مشرک جو دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی سازشوں کو انہی پر الٹ دے اور ان کی تدبیروں کو ناکام و نامراد فرما دے۔ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو حاجت مند ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دعاؤں کے طالب ہے ان کا حق ہے، یہ امید رکھتے ہیں اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ منا بھائی کس کا نام بتایا تھا آپ نے؟
فہیم صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام بیماروں کو